میرے پاس تم ہو 2 ٹکے کی عورت اور میرا جسم میری مرضی سے بے پناہ شہرت کی بلندیوں تک پہنچنے والے خلیل الرحمان قمر جو ہیں، ان کی مزید نفرتیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں۔ اداکار جو ہے نعمان اجاز صاحب، جو بڑے لوگوں کو پسند ہیں، بڑے بہترین اداکار ہیں، وہ پھر صبا قمر صاحبہ اور مائرہ خان صاحبہ سے وہ نفرت کرتے ہیں، اور یہ بات ایک انٹرویو میں جو ہے وہ فرماتے ہیں۔ لیکن اس میں تھوڑی سی چیز ہے، یہ آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاتا ہوں۔ لیکن کچھ دن پہلے یہ واقعہ ہوا اور خلیل الرحمان قمر صاحب 5 دن تک یہ سوچتے رہے کہ اس کا مقدمہ درج کرانا ہے نہیں کرانا، اور بالآخر 5 دن بعد، یعنی کہ 15 کا وقوع ہوتا ہے، 20 تاریخ کو قمر صاحب نے جو ہے وہ اس کا مقدمہ درج کیا۔ اور پھر بڑا نام ہے ڈرامہ انڈسٹریز کے اندر، اسکرپٹ رائٹر بڑے اچھے ہیں، مختلف قسم کی مزاح چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب خلیل الرحمان قمر صاحب بڑے اچھے اسکرپٹ رائٹر ہیں، لیکن کوئی اچھے ایف آئی آر رائٹر نہیں ہیں۔ ان کی طرف سے جو ایف آئی آر لکھوائی گئی ہے وہ بڑی عجیب سی ہے۔ لوگ مختلف اس کے اوپر طنز و مزاح جو ہے وہ کرنے میں مصروف ہے، جس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ ویلی قوم اور بے روزگاری ملتا کچھ ہے نہیں، تو انہیں پھر اس کے علاوہ کہ وہ میمز بنائیں اور اس کے بعد ڈالر اکٹھے کریں، پیسے کمائیں، اس کے علاوہ ان کو، اس قوم کو کوئی کام نہیں ہے۔ اب یہاں پر جیسے ابھی تک جو ہے وہ سب اس میں ملزمان کو بھی 20 تاریخ کو جو ہے مقدمہ درج ہوتا ہے، 21 کو ملزمان گرفتار ہو جاتے ہیں، اور پھر پریس کانفرنس بھی کی جاتی ہے۔ وہ لڑکی بھی گرفتار ہوگی، آمنہ عروج جس کا نام ہے۔ میں یہاں پر پھر ایک دفعہ کرتا چلوں گا، میرے بہت سے دوست قابل احترام وی لاگ جو کر رہے ہیں، وہ اس کے لیے لفظ ہنی ٹریپ کا کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے کل کے وی لاگ میں پوری ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ ہنی ٹریپ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ اس میں بندوقیں، ڈنڈے، گنداسے نہیں ہوتے، وہ ہنی کے ساتھ ٹریپ کیا جاتا ہے۔ تو کل کے وی لاگ میں نے یہ سارا بتایا تھا۔ اب یہاں پر جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ یہ کیے جا رہے ہیں کہ جی خلیل الرحمان قمر صاحب رات 5 بجے کیا کرنے گئے تھے، جس کا وہ جواب دیتے ہیں اپنے ایک انٹرویو میں۔ انہوں نے کہا کہ میں 7 بجے شام کو تو سو کے اٹھتا ہوں اور ناشتہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد میری ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے۔ بزنس ڈیل کے لیے گیا تھا، اور پھر انہوں نے کہا میں ہزاروں لڑکیوں کو مل چکا ہوں، پوری رات ہم گپے مارتے ہیں، اور میں پاکستان کا واحد مرد ہوں جو فیمنسٹ کی ساتھ کھڑا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پر سب کو حق ہے محبت اور نفرت کریں۔ پھر نعمان اجاز صاحب کا انہوں نے کہا کہ اس نے ایک دفعہ مجھ سے بدتمیزی کی، میری بات سے اختلاف کیا، بعد میں پھر اس نے معافی بھی مانگی، اور کبھی صاحب کو لے گیا، کبھی خان صاحب کو، تو مجھے پھر اس کو معاف کرنا پڑا۔ لیکن اس کے باوجود اس نے میرے سامنے بکواس کی۔ نعمان نے معافی مانگی، انہوں نے کہا میں نے اس وقت اس کو معاف کر دیا تھا لیکن اب معاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا جی مائرہ خان میری اچھی دوست ہیں، لیکن میں ان کی بہت سی چیزوں سے، ڈریسنگ سے اختلاف کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں ہجڑا نہیں ہوں، مرد ہوں۔ رات کو 4 بجے وہ ملنے گئے خاتون سے۔ بے روزگاری کی وجہ سے لوگ میرے متعلق میمز بنا رہے ہیں، عورت کی آنکھوں میں میرے لیے آج بھی محبت ہے۔ صبا قمر کے لباس سے اختلاف ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بہترین ایکٹر ہے، لیکن میں ان کو کبھی اپنے ڈرامے میں نہیں لوں گا۔ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دوں گا، محبت کا جواب مصلحت سے دوں گا، محبت سے دوں گا۔ آگے بڑی امپورٹنٹ بات کر گئے ہیں جی، وہ آخر ڈرامے میں پورے ایک آدھا فقرہ ان کا بڑا ہٹ ہو جاتا ہے۔ اس انٹرویو میں ایک فقرہ ان کا جو ہے نا وہ ہٹ ہو گیا، وہ یہ تھا کہ مصلحت پسندی جو ہے یہ گناہوں کی ماں ہے۔ اگر ہم اس پہ پاکستان کی سیاست کو بھی دیکھیں، پاکستان کے دیگر معاملات کو بھی دیکھیں، تو یہاں پر تو خلیل قمر صاحب کی یہ بات درست لگتی ہے، لیکن صرف اس حد تک ہی درست لگتی ہے کہ مصلحت پسندی تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ باقی دیکھیں، ابھی ریمانڈ ختم ہو رہا ہے، کل اس کو پیش کیا جائے گا آمنہ کو اور اس کے باقی کے لوگوں کا۔ ابھی تک تو دوستو صرف ایک سائیڈ کا موقف آ رہا ہے، وی لاگز میں ہو، پوڈ کاسٹ میں ہو، جہاں بھی ہو، خلیل الرحمان قمر صاحب کا موقف آ رہا ہے۔ مزہ تو کہتے ہیں نا، مزے تھے بھیا ہن آن کے تب آن گے، جب آمنہ باہر آئے گی اور آزادی سے، کھلے دماغ سے پوری کہانی سنائے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا،
کیوں بلایا، یہ جو چیٹس وائرل ہوئی ہیں ان کا اصل میں حقیقت کیا ہے، اور اس کو ٹریپ کیا گیا یا اس نے ٹریپ کیا، یہ ساری باتیں اس کے باہر آنے کے بعد پتہ لگیں گی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔